علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزوں کی فرضیت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو اللہ پروردگار خود کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی کے حصول میں علم ہے، علم کے حصول میں معلم کا ساتھ ہے۔ جب کوئی علم کی عطا میں معلم کا ساتھ پاتا ہے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم الہی کی عطا کرتا ہے تو یہ علم الہی ہے جو بندے کو بے عیب کرتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، عیب سارے دھل جاتے ہیں۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو جو انعام و اکرام اور فضیلت دیتا ہے، اگر اسے پتہ ہو جائے تو یقین جانیے وہ پورا سال ہی آرزو کرے کہ روزہ ہی ہو۔ روزے میں بے عیبی کی عطا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ مومن بنے، کیونکہ مومن کو خطاب کیا گیا ہے۔ مومن بنے گا تو اسے روزہ عطا ہوگا، اور اگر مومن نہیں بنتا، اسے کیا پتہ کہ مومن بننا کتنا آسان ہے، یہ مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ روزہ تو رکھتا ہے لیکن وہ روزہ مومن کا روزہ نہیں ہوتا، اور اللہ جو روزہ دیتا ہے اس میں اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ پروردگار مانتا اور کہتا ہے، مومن بھی وہی مانتا اور جو اللہ کہتا ہے اسے اپناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جو اللہ مانتا ہے وہ اللہ پروردگار کی بے عیبی ہے کہ میں بے عیب ہوں۔ یہ اللہ پروردگار کا ماننا ہے۔ یہ مومن وہ مومن ہے جو اللہ مانتا ہے وہی یہ مانتا ہے، اور جو اللہ کہتا ہے اسے یہ بجا لاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ وَاعْلَمُوا، تمہیں میں بتانے لگا ہوں، جان لو اس بات کو، بھولنا نہ، اپنی اس کی نہ چلانا اور مارنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ متقی کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت بے عیبی میں اس کا حکم مانتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم میں بے عیبی کا پتہ بتایا ہے کہ اللہ بے عیب ہے، ہم بھی بے عیبی کی چاہت میں اس کا حکم مانیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ پروردگار علم کی عطا میں بے عیب فرما دے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے تو عمل محتاجی کا نام ہے، عمل ضرورت کا نام ہے، عمل عیب کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں روزہ رکھواتا ہے تو ہمیں عمل دیتا ہے کھانے اور پینے کا۔ جب اللہ ہم سے روزہ کھلواتا ہے تو ہمیں عمل دیتا ہے کھانے اور پینے کا۔ یہ تو ہم نے روزہ رکھا ہے یا روزہ کھولا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اگر کسی کو روزے کی حقیقت کا پتہ ہو جائے تو وہ آرزو کرے کہ میں پورا سال ہی روزہ رکھوں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ در حقیقت عیب سے نکلنا ہے، روزہ در حقیقت کھانے پینے سے نکلنا ہے۔ یہ کھانا پینا، یہ عمل، یہ محتاجی ہے۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو عمل کا دفتر سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ جنت میں جاتا ہے تو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، عمل تو کوئی نہیں کرتا۔ جب جنت میں عمل کوئی نہیں کرتا، اللہ پروردگار عمل کوئی نہیں کرتا، اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ جو تعلیم دیتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ علم کے حصول میں جو کامیاب ہو گیا ہے وہ عمل کب کرتا ہے؟ علم والا تو کہتا ہے
بس جو کہتا ہے وہ بے عیبی ہوتی ہے، اور جو اس بے عیبی کو حاصل کر لیتا ہے وہ علم الہی ہوتا ہے۔ اب اللہ روزے میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ روزے میں یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا حکم مانے، اور میری چاہت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو مانتا ہوں وہ بے عیبی ہے، میں اسے بے عیبی عطا کر دوں۔ بے عیبی جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو معلم کا ساتھ ہوتا ہے، اور معلم کی تعلیم معلم اس میں علم الہی دیتا ہے۔ اب دیکھیے، روزہ رکھا تو عمل ہے، روزہ کھولا تو عمل ہے، روزے کے درمیان کیا ہے؟ عمل کوئی نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ جو اللہ پاک کی چاہت ہے، اللہ کی جو چاہت ہے وہ چاہت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میں بے عیب ہوں، یہ بھی بے عیب ہو جائے۔ یہ تو بے عیب تب ہی ہوگا جب وہ متقی ہو جائے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد، اپنے محبوب، اپنے پیارے کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسے حکم دیتا ہے اور حکم میں اسے حکم کی تعلیم دیتا ہے، اور حکم کی تعلیم میں اسے علم الہی دیتا ہے۔ یہ علم الہی ہے جو بندے کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنا دیتا ہے۔ یہ علم الہی ہے جو بندے کو اللہ کا نائب بنا دیتا ہے، اللہ کا ساتھی رفیق بنا دیتا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں دنیا میں تمہارے ساتھ رہتا تھا تو تمہیں نمونہ بن کر دکھاتا تھا، تم میرے نمونے کو اپنے عمل میں ڈال لیا کرتے تھے۔ اللہم رفیق الاعلیٰ، اب میں اپنے رفیق، اپنے یار، اپنے دوست کے ساتھ وصال میں چلا ہوں جدھر عمل کوئی نہیں ہے۔ معلم ہے، اور معلم کا معلم اللہ پروردگار ہے۔ روزے میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محتاجی سے نکال کر اپنے علم کی عطا میں بے عیب کرتا ہے۔ بے عیب ہے جسے عمل کوئی نہیں کرنا پڑتا، کہ عمل جو ہے وہ عیب ہے، اور عمل کرنے والا عیب کا محتاج ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے رمضان کے روزے میں ہم کب محتاج ہیں؟ نہ ہم نے کھانا ہوتا ہے، نہ ہم نے پینا ہوتا ہے، نہ ہمیں دنیا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بیوی ہے، نہ ہمیں دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ امی ابا بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محتاج تو ہم ہیں نہیں، بنے کیوں؟ اب ایک ہی بات ہے، جو اللہ پاک مانتا ہے ہم مومن ہو گئے، ہم وہی مانتے ہیں، اور جو اللہ کہتا ہے اس کے مطابق ہم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ تو روزہ تو ہمیں اللہ کا بندہ بنانے آیا ہے، روزہ تو ہمیں عیب سے نکالنے آیا ہے، عیب میں ڈالنے تھوڑی آیا ہے۔ مر کر بھی تو بندہ عمل سے، عیب سے نکل جاتا ہے، تو اللہ زندہ جب ہوتا ہے تو اسے محبت میں جب بلاتا ہے اور کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے تو اللہ اسے جو ابدی زندگی دیتا ہے، تو یہ ابدی زندگی جنت کی زندگی ہے، یہ محتاجگی والی تھوڑی ہے۔ جنت اس کے حکم کی محتاج ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جو کہے میں وہ ہو جاؤں۔ آج ہم اللہ کے حکم کی جب محتاج ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں پھر علم کی عطا میں بے عیبی دیتا ہے۔ جنت ہمارے حکم کی محتاج ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار ہمارا غنی ہے، اللہ کا بندہ جو ہے ہمارے لیے غنی ہے، پھر وہ جو حکم دیتا ہے ہم اس کے انتظار میں ہیں، پھر جو وہ کہتا ہے ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے روزہ۔ روزے میں دو چیزیں ہیں، وہ ایمان جو اللہ مانتا ہے، وہ ایمان جو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اور اس کا حکم ماننا، اس کی چاہت میں بے عیب ہو جانا ہے، کیونکہ اس کا حکم ماننے والا ہے، اسے پھر اللہ اور اللہ کا بندہ کیا دیتا ہے؟ حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں اسے وہ پاک، بے عیب بنانے والا، رحمت برکت برا اللہ پروردگار کی صفت علم عطا ہوتا ہے۔ پھر علم کی عطا میں اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ روزہ رکھے اور اسے میں عیب عمل سے پاک کر دوں، اسے کوئی عمل کی ضرورت نہ رہ جائے۔ کیوں؟ عمل ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جب محتاجگی ہوتی ہے، جب محتاجگی کے عیب کو اللہ نے مٹانا ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اپنا بندہ اور ہمیں روزہ دے دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔